اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 36 تک سورۃ الانفال ہم نے پیچھے پڑھ لی۔ سورۃ الانفال کی اب آیت نمبر ہے 37۔ لیجمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد۔ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے گا اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے گا۔ فیرکمہ جمیعا، ان سب کو اکٹھا کر دے گا۔ فیجعلہ فی جہنم، پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو پورے خسارے میں ہیں۔ علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، دنیا میں بھی وہ الگ ہی ان کا گروپ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور قیامت کے دن بھی کا جیسے سورۃ یاسین میں ہے وَامْتَازُوا الْیَوْمَ أَیُّھَا الْمُجْرِمُونَ، ایک اعلان ہوگا کہ اے گناہگارو آج الگ الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے بد لوگوں کو، مجرموں کو، کافروں کو، نافرمانوں کو، مشرکوں کو اکٹھا کر کر کے لگ کر کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی الگ الگ کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو ان کی الگ ہی ایک ٹولی بنا دیتا ہے۔ قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا یغفر لہم ما قد سلف، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں گے تو ان کے سارے گناہ جو پہلے تھے وہ معاف ہو جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَدَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ باز نہیں آتے تو پھر ان سے جو ہے نا کفار جو ہیں وہ پھر جو کفار کے ساتھ معاملہ پیش آیا، یعنی پھر ان کے گناہ جو پچھلے بھی ہیں وہ بھی کھولے جائیں گے۔ یعنی کہ اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو پھر پچھلے گناہوں کی ان سے اللہ تعالیٰ ان کی بک نہیں کھولے گا، پچھلی جو انہوں نے جاہلیت میں کیے ہوں گے وہ بک ان کی بند ہو جائے گی، وہ نہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ ان سے کھولے گا۔ لیکن اسلام لانے کے باوجود بھی اگر انہوں نے یہ برائیاں نہ چھوڑیں تو پھر ان کے وہ پچھلے بھی عمل جو ہے نا ان کی بک بھی کھل جائے گی، جو گناہ پہلے کر چکے ہوئے ہیں یہ۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان کے ساتھ جنگ کرو، اس حد تک ان سے لڑو کہ اللہ کا دین نافذ ہو جائے اور یہ ان کا فساد والا عقیدہ باقی نہ رہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر یہ باز آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ فتنہ سے مراد شرک ہے کہ اس وقت تک ان کے ساتھ جنگ جاری رکھو، جہاد، جب تک شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، جہاد کرتے رہو ان سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہی دین جو ہے ہر طرف چھا جائے، اللہ تعالیٰ کا ہی دین توحید کا ہی جھنڈا ہر طرف لگ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، ان کے ظاہری طور پہ اسلام لے آتے ہیں اگر تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ان کو پھر ان کے اندر جو دل میں ان کے ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ ان کو خود دیکھ لے گا، ظاہر اور باطن کو خوب دیکھتا ہے وہ۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر یہ پھر جاتے ہیں تم سے، اپنی بات سے پھر جاتے ہیں، دین سے پھر بھی جاتے ہیں، یا بات نہیں بھی مانتے، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کارساز ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے، بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ جس کا اللہ مددگار ہو جاتا ہے اس کا کیا ہوگا پھر، اس کا کوئی بھی دشمن جو ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اللہ حفاظت کرتا ہے اور کامیاب کرواتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، جو بھی مال غنیمت ملتا ہے پانچواں حصہ تو اس کے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور قرابت دار یعنی رشتہ داروں کا، یتیموں مسکینوں کا ہے، اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، جو چیز اللہ نے اپنے بندے پر اس دن اتاری ہے جو دن حق اور باطل کا دن تھا، یعنی کہ یوم بدر کی بات ہو رہی ہے، جنگ کی۔ یوم الفرقان جنگ بدر کے دن کو کہتے ہیں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسلام حق پہ ہے اور کفر اور شرک جو ہے وہ
باطل ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مسلمانوں کی اور کافروں کی فوجیں آپس میں لڑی تھی تو مسلمانوں کو ہی فتح حاصل ہوئی تھی، فرشتوں نے مدد کی تھی، ہم جیسے پڑھ چکے ہیں پیچھے، فرشتے آئے تھے آسمان سے، مسلمان کم تھے، فرشتوں نے آ کے حصہ لیا جنگ میں اور مدد کی جنگ بدر میں، یہ معجزہ ہوا اللہ تعالیٰ کا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، جب کہ تمہارے پاس کنارے والے تھے اور وہ دور کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ وَلَوْ تُوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم مقرر وقت پر مختلف یعنی بٹ جاتے آپس میں۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، لیکن اللہ کا کلام لیکن اللہ کو تو ایک ہی کام کرنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو جائیں وہ دلیل پر ہلاک ہوں اور جو زندہ ہیں وہ بھی دلیل پر زندہ رہیں، یعنی حق کو پہچان کے زندہ رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے۔ کنارے سے مراد مدینہ ہے، مدینہ شہر ہے، قصوہ دور کو کہتے ہیں، اور جو کافر تھے وہ دور تھے مدینہ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کنارے پہ تھے اور وہ دور تھے، یعنی کہ مدینہ کے اندر تھے مسلمان۔ اس سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا، جس کے بارے میں پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے جو حملہ ان کے اوپر کرنا تھا، یہ پہاڑ سے دور تھا مغرب کی طرف، جبکہ جو بدر کا مقام تھا جہاں جنگ ہوئی تھی وہ اوپر تھوڑا بلندی پہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے۔ اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ رکھ کے ایک دوسرے سے وعدہ کر کے اعلان کر کے جنگ کرتے نا، تو یہ یقینی بات تھی کہ کوئی بھی ایک دونوں میں سے ایک فریق جو تھا، ایک جماعت تھی، بغیر لڑائی کے ہی ہار مان لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا اسی طرح کہ جنگ ہونا ہے، ہونی ہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے سبب پیدا کر دیے کہ آپس میں بغیر وعدے کے، بغیر کسی ڈیٹ فکس کیے، دونوں مسلمان اور مشرکین جو ہیں وہ بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور لڑائی ہو گئی، وداؤٹ کسی اناؤنسمنٹ کے، کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی، کوئی کچھ بتایا نہیں، اچانک سے حملہ ہوا۔ تو یہ تقدیر تھی جس کے تحت یہ اکٹھے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ایمان پر زندہ رہے گا وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے گا، اور اس کو یقین ہوگا کہ اسلام حق ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں تو یہ ظاہر ہے ہر چیز صاف سامنے آ چکی تھی۔ جو کفر کے ساتھ ہلاک ہوگا اس کو بھی یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ جو مشرکین یا کفر کا راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، دونوں کے اوپر حق اور باطل واضح ہو جائے گا۔ اذ جری کا فی منامی کا قلیلہ، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہے تیرے خواب میں ان کی کم تعداد دکھائی تھی، یعنی دشمن کی اللہ تعالیٰ نے خواب میں جو تعداد دکھائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی زیادہ تعداد نہیں دکھائی تھی، آپ نے پھر وہی تعداد صحابہ کے سامنے بیان کی، کیونکہ آپ کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے کم تعداد دکھائی تھی۔ وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے زیادتی دکھاتا تو تم لوگ ڈر جاتے اور اس کے کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بید سے خوب واقف ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت جو ہے خواب میں کم تعداد دکھائی تھی کہ خوف کھا کے کہیں یہ رک نہ جائیں، صحابہ کرام کہیں خوف نہ کھا جائیں کہ دشمن تو بہت زیادہ تعداد میں ہے، ہم لوگ بالکل کم ہیں. تو وہ خواب میں جو اللہ تعالیٰ نے تعداد بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس صحابہ کرام کو بیان کی جس سے ان کے حوصلے جو ہے وہ زیادہ ہو گئے کہ چلیں کوئی نہیں، وہ بھی کام ہی ہیں تو مل جل کے ہم جتنے بھی ہم صحابہ کرام ہیں یا جتنے بھی تھوڑے بہت مسلمان ہیں ہم مل کے ان کو ہرا دیں گے. تھوڑی سی یعنی کہ ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی. اگر اللہ تعالیٰ پوری ان کی دکھا دیتا تعداد تو پھر خوف کھا کر وہ پیچھے ہٹ جاتے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُكَلِّمُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. جبکہ اس وقت تمہاری نگاہوں کو بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہے، اور سب کام اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں. کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تعداد زیادہ دکھائی تھی کہ خوف کھا کے کہ وہ جو ہے وہ ان کو یہی ہو کہ زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. کافروں کو مسلمان بھی زیادہ نظر آ رہے تھے. جب لڑائی باقاعدہ شروع ہو گئی نا تو زیادہ نظر آ رہے تھے، تاکہ ان کے اندر مسلمانوں کی دہشت بیٹھ جائے کہ یہ تو بہت زیادہ تعداد میں ہے، اور یہ بزدل ہو جائیں اور کم ہمت ہو کے یہ لڑنے سے یا تو ہٹ جائیں یا پھر یہ کہ لڑنے سے اگر نہیں ہٹتے تو کم از کم ان کی ہمت کم ہو جائے. شروع میں نہیں ان کو دکھایا گیا تھا. شروع میں اگر ان کو دکھاتے یہ کم ہے تو پھر صورتحال چینج ہو جانی تھی نا. یعنی دونوں کو ایک دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ داری رکھ کے حق و باطل کا آمنا سامنا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا پہلے ہی سوچا ہوا تھا، وہ تو پورا ہونا ہی تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے سبب بھی بنا دیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب تم کسی فوج سے لڑو، مخالف اپنے مخالفوں سے لڑو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو لڑائی کے آداب بتا رہا ہے کہ جو دشمن کے مقابلے میں جو اس وقت اختیار کرنا ہوتی ہے، ثابت قدمی رکھنی ہوتی ہے، استقلال کے ساتھ جو ہے وہاں پہ ٹھہرنا ممکن ہو، میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ مسلمان اگر تھوڑے بھی ہوں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل رہے، اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ رہے. اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ بھی ہوں تو زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر غرور پیدا نہ ہو جائے، بلکہ ان کو یہ ہو کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم پھر ہی جیتیں گے. اس لیے اللہ کو یاد کرنا یہ جو ہے یہ ضروری ہے، جنگ میں ہوں یا امن میں ہوں، جیسے بھی ہوں. لیکن یہاں جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ثابت قدمی رہو جنگ میں اور اللہ کا ذکر ضرور کرو. باقی ہم اگلی آیتوں میں پڑھیں گے جنگ کے رول، اور بھی اللہ